دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ ہے، پہلے منگل کا دن آ چکا ہے اور آج آپ کی خدمت میں سب سے خاص وظیفہ، سب سے خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ 4 ناموں کا ہے۔ ان 4 ناموں کو پڑھنے سے آپ کے رزق میں خوب برکت رحمت نازل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جو مانگتے ہو، جتنا مانگتے ہو، جیسا مانگتے ہو سب مل جاتا ہے۔ اور وہ نام 4 کون سے ہیں؟ یہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ دیکھیں ایک بات سمجھے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، دین اسلام کا آخری مہینہ ہے۔ جس طریقے سے ہمارے نبی پاک خاتم النبیین ہیں، اسی طریقے سے یہ مہینہ خاتم الاسلام مہینہ کہلایا جاتا ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور حج جو ہے وہ دین اسلام کا 5واں رکن ہے، یعنی آخری رکن ہے۔ رکن بھی آخری ہے اور مہینہ بھی آخری ہے۔ تو دوستوں ابھی وقت ہے رب العالمین سے اپنے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ کروا لیا جائے۔ اور اس تسبیح کو صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے، نہایت عظیم و شان وظیفہ ہے۔ اللہ والوں کو چھوٹا بچہ جو 1 سال کا ہو نا، جس کو بولنا بھی صحیح نہیں آتا، جو توتلا بچہ ہو، وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتا ہے۔ اتنا آسان سا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس سے زیادہ آسان الفاظ اس پوری کائنات میں ہو سکتے ہیں بھلا؟ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے جلالی اسم اعظم یا قہارو یا جبارو، یہ دشمنوں کی چیخیں نکالنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کے جسم میں جادو جنات کے معاملات ہیں نا، ان سب کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے، بس پانی کے گلاس پر 3 بار پڑھ لو۔ جو طریقہ بتاؤ، جو ترتیب بتاؤں، اس طریقے سے ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ پہلے منگل کے دن آپ لوگوں نے یہ عظیم و شان تسبیح، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا رب العالمین کیسے رنگ لگاتا ہے۔ 3 ناممکن حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی اور رب العالمین سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ والوں، اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ یعنی آج اللہ پاک سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ رب کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ ذی الحج کی اللہ والوں 2 تاریخ پہلے منگل کو آپ لوگوں نے یہ خاص دولت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ 4 الفاظ ہیں، 4 نام ہیں، بہت ہی آسان تسبیح ہے، صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ اور یہ ماہ ذی الحج کا پہلے منگل کا دن ہے، 2 تاریخ ہے۔ جب بھی ذی الحج کے مہینے میں 2 تاریخ آتی ہے، پہلے منگل کا دن آتا ہے، تو پھر یہ دن عام نہیں رہتا، پھر یہ دن خاص ہو جاتا ہے۔ پھر اس دن کے اندر رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو دوستوں جب ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ آ جائے تو لازمی اس تسبیح کو پڑھ لو، کیونکہ اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ کا سب سے عظیم و شان وظیفہ، وہ وظیفہ جو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ وظیفہ جس کی فضیلت رب کی بارگاہ میں زیادہ ہے، وہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو تو وہ بھی اس تسبیح کو بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کے نصیب اور تقدیر میں وہ تمام روپیہ پیسہ لکھ دیں گے۔ اللہ والوں، بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو پوری سال محنت اور مشقت کرتے ہیں کہ قربانی ہم لوگ کر لیں، اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کریں، اپنے پیسوں کو جوڑتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بیسیاں ڈالتے ہیں اور اپنی پورے سال کی محنت کے پیسے رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قربانی کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں، یعنی قربانی کیسے اور کب فرض ہوتی ہے۔ دیکھیں صرف 2 بڑے آسان الفاظوں میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 2 لاکھ مالیت کا سامان ہے اور وہ آپ کے استعمال میں نہیں، جیسے کہ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس زیورات موجود ہیں 2 لاکھ سے زیادہ کے، تو ان کے اوپر قربانی فرض ہے۔ بہت سے لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی اگر ہم پہ فرض ہے تو ہم چلے کچھ پیسے ملا دیتے ہیں، یعنی ایک حصہ لیتے ہیں، ان کے اندر کوئی 10,000 ملا دے، کوئی 5,000 ملا دے۔ دیکھیں قربانی ایک ہی بندے کی ایک ہی ہوتی ہے، یعنی جیسے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں گائے کے اندر، تو آپ لوگ 7 حصوں، مطلب کہ ایک حصہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بکرے میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ 5,000 ایک نے ملا ہے، 5 ایک نے ملا ہے، اس طریقے سے جمع کر کے بکرا لیا ہے اور وہ یہ سوچتے کہ پورے گھر کی قربانی ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔
सिर्फ एक की कुर्बानी होगी, क्योंकि बकरे के अंदर एक ही हिस्सा है। तो लिहाजा इस बात को समझ लें, आसान अल्फाजों में आपको समझा दिया है। और एक बात और बता दूं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी पे फर्ज होती हैं तो वो औरतों पर होती हैं। औरतों पे, लड़कियों पर, लड़कियां कह देता हूँ, लड़कियों पर होती हैं सबसे ज्यादा कुर्बानियां फर्ज, क्योंकि उनके पास जेवरात होते हैं और वो उनके इस्तेमाल में नहीं होते। और मर्द के पास बहुत कम ऐसा होता है कि उसके बाद रकम 2 लाख से जायद की हो और वो इस्तेमाल में भी ना हो, तो फिर वो उस पर फर्ज होती है। तो अल्लाह वालों जरा इसको समझ ले, इस नुक्ता नजर को छोटे अल्फाजों में समझाने की मैंने कोशिश करी है। अब चलते हैं अपने अमल की तरफ कि माह जिलहज की 2 तारीख और पहले मंगल को कौन सी तस्बीह पढ़नी है। ये निहायत अजीम व शान तस्बीह है, सिर्फ 3 बार पढ़नी है। उसको पढ़ने से आपकी 3 नामुमकिन हाजतें मुकम्मल हो जाएंगी। या अगर आपकी हाजतें कुछ ज्यादा हैं तो आप लोग बार बार इस तस्बीह को पढ़ें। इंशाअल्लाह जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा हासिल होगा। ये बड़ा ही खास वजीफा है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अमल है। इसको एक बार पढ़ने से पूरे साल के रिस्क और मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाती हैं। तो दोस्तों, आज माह जिलहज की आपने 2 तारीख और पहले मंगल के दिन ये खास वजीफा पढ़ना है। दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जिलहज की अल्लाह वालों 2 तारीख आ जाए, पहले मंगल का दिन आ जाए, तो आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वाला अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह जिलहज की 2 तारीख और पहले मंगल का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें।
استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج جو تسبیح، جو وظیفہ، جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ پہلے منگل کو یہ عمل پڑھ لیں، کوشش کریں پانی کے گلاس پر پڑھیں، پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھیں، سامنے رکھیں، اس پر اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ جب اس پانی پر آپ لوگ دم کر کے اس پانی کو پئیں گے، آپ کے جسم میں جادو جنات کے تمام معاملات زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے
رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے،
کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین صورت ہے۔ یہ صورت گرہ کھولتی ہے، یہ صورت مشکل کشا ہے۔ اس صورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔ اللہ والو، یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں، یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ پہلے منگل کو صرف 3 مرتبہ، صرف 3 بار یا قہارو یا جبارو کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نہایت چھوٹا وظیفہ ہے، عظیم و شان عمل ہے، فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ذی الحج کی 2 تاریخ اور پہلے منگل کو یا قہارو یا جبارو کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب ایک دعا آپ نے اچھے انداز میں، بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مانگنے سے رب العالمین ہمارے رزق میں برکتیں، رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ والوں، یہ ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ ہے، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، ایک اچھے انداز میں پڑھا، 3 بار پڑھا، جو طریقہ میں نے بتایا اس کے ساتھ پڑھا۔ اب دیکھیں، دعا اچھے انداز میں مانگے، رٹی رٹائی دعائیں مانگنے سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اس لیے آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، توجہ کے ساتھ مانگنی ہے، کھل ڈل کے مانگے۔ آج یہ مت سوچیں کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بہترین وظیفے ملتے ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔